اور وزیر توانائی نے پارٹی کی قیادت کو جو اصلاحات پاور کے اندر کی جا رہی ہیں تاکہ ہم عوام کو بجلی سستی کرنے کے لیے اور اسے بلا تعطل فراہم کرنے کے لیے نظام میں اصلاحات کے ذریعے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں، اس پر حکومت کے پلان کو شریک ان کے ساتھ پریزنٹیشن کی اور اس سے مطلع کیا، اور پارٹی کے صدر جناب نواز شریف صاحب نے ہدایت کی کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے اپنے اخراجات کی باریکی کے ساتھ پڑتال کریں اور جہاں پر کہیں بچت کی گنجائش ہے اسے پیدا کر کے اسے عوام کے ریلیف کے لیے استعمال کریں، کیونکہ جو مشکلات جن کا عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان مشکلات سے عوام کو اور ملک کو نکالنے کے لیے کوئی گنجائش نہ رکھے اور اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ اور یہ بھی انہوں نے ہدایت کی کہ جس جذبے کے ساتھ ہم نے 2013 میں توانائی کے بحران کو حل کیا تھا، اسی جذبے کے ساتھ توانائی کے اس بحران کو جو ہمیں ورثے میں ملا ہے فوری طور پہ ہم حل کر کے عوام کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ اس موقع پر پارٹی کے جو ہمارے پنجاب میں وزیر ہیں بلدیات کے، انہوں نے بلدیات کے الیکشن کے حوالے سے اور قانون کے حوالے سے بھی بریفنگ دی، اور پارٹی کے صدر نے ہدایت کی کہ پاکستان میں جو بلدیاتی نظام ہے یہ جمہوریت کا ایک بنیادی ستون ہے، اور مسلم لیگ نون کا منشور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک مؤثر بلدیاتی نظام جو عوام کے مسائل کو ان کے دستک پر، ان کی دہلیز پر حل کرنے کی صلاحیت رکھے، اسے قائم کریں تاکہ جمہوریت کا جو نظام ہے وہ مکمل ہو سکے اور جمہوریت کا تیسرا ٹیئر بھی فعال ہو سکے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ہدایات دیں کہ جو موجودہ قانون ہے اس میں اصلاحات کے ذریعے حتمی شکل دی جائے تجاویز کو، تاکہ جو بلدیاتی نظام ہے وہ مؤثر بھی ہو اور وہ اس بات کی اہلیت بھی رکھے کہ وہ عوام کو ڈیلیور کر سکے۔ اور اس کے لیے ساتھ ساتھ پارٹی کو سرگرم کرنے کے لیے اور پارٹی کو منظم کرنے کے لیے بھی تجاویز پر غور کیا گیا، اور میں نے بحیثیت سیکرٹری جنرل ایک بریفنگ دی، اور انشاءاللہ تعالی ایک خصوصی اجلاس عنقریب منعقد ہوگا جس میں مسلم لیگ نون کے تنظیمی امور کو ہم سرگرم اور فعال کرنے کے لیے لائے عمل مرتب کریں گے۔ تو آج کے اجلاس میں بنیادی طور پہ پارٹی کی تنظیم کو مضبوط کرنا، پنجاب اور وفاقی حکومت کی کارکردگی کی رپورٹ حاصل کرنا یا صدر مسلم لیگ کو پیش کرنا اس کا مقصد تھا، اور صدر مسلم لیگ نون جناب نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ دونوں حکومتیں اپنے تمام وسائل عوام کی فلاح اور بہبود کی طرف مبذول رکھیں اور کوشش کریں ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے جتنی بیلٹ ٹائٹننگ کی جا سکتی ہے وہ کی جائے، تاکہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے اور ہم معیشت کو اس دلدل سے نکال کر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ چیخ رہے ہیں کہ جو ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ 2017 اور 18 میں پاکستان ایک ہنستا بستا پاکستان تھا۔ اس پاکستان کو ایک اناڑی نے، ایک نا تجربہ کار نے، ایک انا پرست نے، ایک ضدی نے اپنی نا تجربہ کاری سے اجاڑا، اور آج وہی لوگ اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ ملک کا کیا انجام ہو گیا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک بس کا ڈرائیور جو ہے وہ بس کا ایکسیڈنٹ کر دے اور چھلانگ مار کے باہر مجمع میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہے دیکھو یہ کون نالائق ڈرائیور تھا جس نے بس کا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے۔ تو چور مچائے شور والا حساب ہے، اور پھر آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے
اس کو سہولیات نہیں دی جا رہی. کل میں نے اسمبلی کے اندر واضح کہا تھا کہ عمران خان کو اسمبلی میں ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں کہ جو کسی 5 سٹار ہوٹل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب تو جیل کی 5 سٹار جیل کاٹ رہے ہیں. ان کو دیسی مرغ کھانے میں ملتے ہیں, ان کی ورزش کا سامان ہے. مجھے جب گرفتار کیا گیا 3 دن پہلے میرے بازو کا آپریشن ہوا تھا, اور جو گولی لگی تھی اس کے بعد ڈاکٹرز نے جب سٹیل نکالی تو ایک بڑی سرجری ہوئی, اور مجھے کہا گیا کہ آپ فزیو تھیراپی کریں گے تو آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا. 2 مہینے تک عمران خان کی حکومت نے مجھے فزیو تھیراپی کی سہولت نہیں حاصل کرنے دی. میں نے تو کبھی چیخا نہیں ہے, میرا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ہم تو کبھی روئے نہیں. ہماری فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا, ہم سے وکیل کوئی نہیں مل سکتا تھا. ان سے تو 2 دفعہ وکیلوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کا تو ہر بندہ ان سے مل کر باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے. ہماری قید میں تو تصور نہیں تھا کہ کوئی قیدی کو مل لے, یا مل بھی لے تو اس کے بعد پریس کانفرنس کر سکے. تو وہ تو موج میں ہے باڈی. اور دیکھیے اسی سیل کے اندر ہیں جس سیل میں مجھے رکھا تھا. اگر آج وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ایک غلط سیل میں رکھا گیا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگے نا, اگر وہ غلط سیل تھا کہ مجھے اس میں کیوں رکھا تھا. لیکن اگر وہ سیل میرے لیے ٹھیک تھا, میں بھی ممبر قومی اسمبلی تھا, تو پھر خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے, پھر کیوں شکایت کرتے ہیں. پھر جی سابق وزیر اعظم, میں نے تو آج تک عمران خان کی کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی کہ جس میں وہ پسینے سے شرابور عدالت میں پیش ہوا ہو. میں نے تو نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں اس حالت میں دیکھا ہوا ہے کہ ان کے کپڑے پسینے سے ایسے شرابور تھے جیسے لگتا تھا کہ ابھی یہ شاور کے نیچے سے نکل کر آئے ہیں. تو کیا وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اس سلوک کا مستحق نہیں تھا جس سلوک کا آج یہ پی ٹی آئی والے تقاضا کر رہے ہیں. لیکن ہم نے تو عمران خان صاحب سے کوئی ایسا بدلہ نہیں لیا کہ جس کا انہوں نے نشانہ نواز شریف صاحب کو بنایا تھا. تو لہٰذا ہمت کریں, بہادری کے ساتھ حالات کا سامنا کریں. صبح شام چیخیں نکلتی ہیں, اصل میں یہ این آر او چاہتے ہیں. کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں, وہاں کانگریس میں جا کے سینیٹرز کو, کانگریس مین کو منتیں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں معافی دلوا دو. کبھی برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز میں جا کے ان کے ممبرز پارلیمنٹ کے آگے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دلوا دو. این آر او نہیں ملے گا, آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی, آپ کو رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا. آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے تو بھی رسیدیں دکھا دیں. 190 پاؤنڈ کدھر کیا, کس کے کہنے پہ کیا؟ اربوں روپے, 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 50 ارب کے قریب, 40 ارب کے روپے کے قریب رقم ہے. اس میں 5 یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں, اس میں کوئی 8-10 ہسپتال بن سکتے تھے بہت اچھے, اس میں غریبوں کے بچوں کو, ہزاروں بچوں کو اسکالرشپس مل سکتے تھے. آپ نے وہ سارا پیسہ چند ہیرے کے نیکلسوں کی خاطر اور کچھ زمین کے ٹکڑوں کی خاطر اپنے ایک دوست کے عوض پیش کر دیا جو کہ غریب پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا. تو جناب آپ کو اس 40-50 ارب روپے کی رسید دینی پڑے گی کہ کس کو دیا, کیوں دیا, کیسے دیا. اگر آپ پیش کر دیں گے اور آپ بے گناہ ہوں گے تو صاف ہو جائیں گے. آپ کو یہ رسید دینی پڑے گی کہ آپ نے جو تحفے آپ کو ملے ان کو انڈر ویلیو کیوں کیا, اور انڈر ویلیو کر کے ان کو 2 نمبری کے ساتھ کیوں بیچا. اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے آپ بے گناہ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ جرم کیا ہے تو آپ کو اپنے کرتوتوں کی اور اپنے ان جرائم کی سزا کے لیے تیار ہونا چاہیے.